یہاں جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شروع کہاں سے کریں، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو کہیں نہ کہیں سے ابتدا کریں اور پھر انشاءاللہ سفر چل پڑے گا تو رواں بھی ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد الاساتذہ حضرت حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آج کیا جائے. بڑا عمدہ مصرع آپ نے پڑھا، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. بالکل بلا شبہ. اور سب سے بڑے اور سچی بات یہ ہے کہ حضرت میاں صاحب کے شاگردوں میں سب سے بڑے آفتاب کا نام لے لیا آپ نے. جی اس میرا خیال کہا جا سکتا ہے یہ بھی کہنا شاگردوں کی وسعت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ہاں بحثت مدرس وہ ان کو علامہ سلمان ندوی نے لکھا ہے. دیکھیں میاں صاحب کا بھی تو اصل جو ہے میدان ہے تدریس ہے. تو تدریس کے میدان میں یہ ان کے جانشین بنے حافظ بلا شبہ. علامہ سید سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بعد ان کے تلامذہ میں ان سے بڑا حلقہ کسی کو نہیں ملا تدریس کا. تو یہ بہت بڑا حلقہ تھا ان کا تھا. اور ان کے اپنے شاگرد بڑے نامور ہوئے. جی ہاں ان کے شاگرد بڑے نام پر ہوئے. ان کا میں یہ چاہوں گا ہمارے ناظرین کو یا بتائیں کہ ان کا جائے پیدائش کس علاقے کی تھی، کس علاقے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد تعلیم کے مراحل مختصر سا ہم یہ لے کے چلتے ہیں اس کو. دیکھیں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 1844 کے لگ بھگ ہوئی ہے، اور یہ غازی پور کے اطراف میں مئو ایک جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا. تو یہ عظیم آباد والا مئو ہے یا یہ الگ ہے؟ یہ مئو اعظم گڑھ کے قریبی ہے. اعظم گڑھ کے قریب. اب تو خود یہ پہلے یہ اعظم گڑھ کا حصہ ہی ہوا کرتا تھا جب یہ پیدا ہوئے. اب یہ ایک مستقل ضلع کا درجہ حاصل ہو چکا ہے. بالکل یہ مستقل یہ ضلع بن چکا ہے. جی ہاں. تو وہاں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، اور ان کو بچپن ہی میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا پڑا معاشی نقطہ نظر سے. ان کے ساتھ مزدوری کرتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اسی عالم میں انہوں نے حفظ قرآن کریم کیا. یعنی ایک طرف مزدوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. اور قرآن پاک پڑھنے کی برکت نے ان کی علمی زندگی میں ایسی وسعت پیدا کی اور ایسے کمال پہ پہنچایا کہ آپ وہ تو محتاج بیان نہیں ہے. خیر اس کے بعد یہ مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور گئے. وہاں انہوں نے مفتی یوسف فرنگی محلی، مفتی رحمت اللہ فرنگی محلی اس کے بانی تھے چشمہ رحمت کے، اور وہیں انہوں نے ان کے سے پڑھا، اور بطور خاص بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہوا مفتی رحمت اللہ فرنگی محلی کے. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے نا جونپور میں مدرسہ امام بخش، مدرسہ اسلامیہ امام بخش ہے، وہاں مفتی محمد یوسف فرنگی محلی سے پڑھا. تو ان دو اساتذہ سے پڑھنے کے بعد یہ خود صاحب تدریس ہوئے، اور مدرسہ چشمہ رحمت میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو وہاں ان کے تدریسی سلسلہ جاری تھا. اچانک اتفاق کی بات ہے کہ اس تدریسی سلسلے میں مختلف جگہوں سے آتے رہتے تھے، مختلف طلبہ آتے تھے. تو 3 طلبہ آگے پیچھے اور بالکل قریب قریب ایک ساتھی ایک زمانے میں آ گئے. وہ 3 طالب علم میں ایک ہیں مولانا تلطف حسین عظیم آبادی، دوسرے بہت بڑا نام ہے نشر کتب میں، آپ جانتے ہیں ان کا بہت بڑا. جی ہمارے ہم پیشہ تھے، آپ کے ہم بھی ناشر ہیں، وہ بھی ناشر تھے، اور بڑی کتابیں شائع کی انہوں نے، اور حدیث کے بڑی خدمت کی. فتح الباری ان کے یہاں سے چھپی، اون المعبود شائع ہوئی، موجم کبیر تبرانی شائع ہوئی، التلخیص الحبیر، مطلب بہت بڑے بڑے نام ہیں جس کو انہوں نے شائع کیا. اور یہ بھی بتاتا ہے المعجم الثقیل تبرانی جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ ایڈٹ کر کے شائع کی تھی، اور اس پہ ان کے حواشی بھی ہیں مختصر. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ بات کم جانتے ہیں، اور عالم عرب سے جب وہ کتاب چھپی تو اس میں بحث ناشر یا جو بھی ہے حاشیہ تحقیق کے وارثین کا کوئی نام درج نہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان کا نام اس میں نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ توجہ دلانی چاہیے وہاں کے ناشرین کو کہ بھئی ایک اس کے اوپر لکھنا چاہیے، الگ سے لکھ کے ان کو پھر مضمون بندہ بھجواتا ہے ان کو. انشاءاللہ یہ کام کریں گے، انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے. پھر حافظ عبداللہ غازی پوری کی دوسرے شاگرد تھے، وہ تھے مولانا سعید بنارسی، جن کے تعلق آپ کے گجرات سے ہی ہے. کنجا ایک جگہ ہے گجرات کے قریب، وہاں سے تعلق رکھتے تھے. سکھ یا ہندو گھرانے سے تعلق تھا ان کا. اور یہ پھر جو ہے گجرات کا کنجا کا دنداسا بڑا مشہور ہے. اچھا پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ وہاں کی خواتین اور دنداسا جو ہے وہ بہترین ہوتے ہیں. اچھا چلیے، اب اس کا تجربہ تو کیا نہیں جا سکتا. تو حافظ عبداللہ غازی پوری کا یہ دوسرے شاگرد تھے. اور پھر تیسرے شاگرد تھے شاہ علی نعمت پھلواروی. یہ پھلواری شریف سے تعلق تھا ان کا، جو خانقاہی گھرانہ تھا وہاں. تو وہاں کہ یہ پہلے اہل حدیث عالم بھی یہی تھے، شاہ علی نعمت پھلواروی. تو یہ 3 حضرات جو ہیں ایک ساتھ آگے پیچھے قریب قریب پہنچے. اب جب یہ پہنچے تو دوران تدریس جو ہے تو حافظ صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ فقہ کی کتابوں میں ہونا شروع ہو گیا. تو اس بحثی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب کی جو توجہ ہے وہ حدیث کی طرف بڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر ان کا جو رجحان ہے وہ اہل حدیث مسلک کی طرف ہوا، اور انہوں نے اہل حدیث مسلک اختیار کیا. اہل حدیث مسلک اختیار کرنے کے بعد ان کو مدرسہ چشمہ رحمت میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو خیر وہ وہاں سے ان کو چھوڑنا پڑا.
اور اس کے بعد پھر ابتداً وہ عظیم آباد پٹنہ میں پھر آرا وغیرہ میں تدریس کی، لیکن پھر اس کے بعد ہی کے واقعہ ہے انہی زمانوں میں 1297 ہجری میں وہ حج کے لیے بھی تشریف لے گئے، اور اسی آنے کے بعد یا اس سے قبل انہوں نے سید میاں نذیر حسین دہلوی سے استفادہ کیا، اور سید صاحب کے پاس وہ پہنچے، ان سے دوبارہ حدیث پڑھی، دوبارہ نئے سر سے حدیث نئی سے پڑھی۔ اب اس وقت اندازہ لگایا ان کی عمر 37 برس کے قریب تھی، ایک خود استاد تھے، پڑھا رہے تھے، تھے، اور ان کے بحثت مدرسین میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا اس زمانے میں، بالخصوص یہ جو اتنے بڑے نام آپ بتا رہے ہیں اس سے پہلے ان سے پڑھ چکے تھے جی۔ تب آپ اندازہ لگائیے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میرے درس حدیث میں 2 عبداللہ آئے اور دونوں بے مثال تھے، ایک عبداللہ غزنوی اور دوسرے عبداللہ غازی پوری، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ اپنا عظیم مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ وہاں انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مدرسہ احمدیہ آرا میں ایک بہت طویل عرصے ان کی تدریس رہی ہے، اور وہاں ان سے بہت بڑے بڑے شاگردوں نے پڑھا ہے، اور بڑا عظیم دور گزرا ان کا وہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے ان کی تصنیفی خدمات بھی رہی ہیں،